السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم الدرس التاسع لیسن نمبر 9 سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ بچوں، اس سبق میں ہم پڑھیں گے اسمائے ظروف کے تعلق سے۔ ہم اس سبق میں کیا پڑھیں گے؟ اسمائے ظروف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اور یہ اسمائے ظروف کیا ہیں بچوں؟ اسمائے ظروف ان اسماء کو کہا جاتا ہے جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے، اسے اسمائے ظروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس کے بعد ترکیب اضافی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم ترکیب اضافی ہی پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ترکیب اضافی۔ وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے، اسے ترکیب اضافی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ جو ہے اس سے پہلا والا جو لیسن تھا وہ بھی ترکیب اضافی پر ہی مشتمل تھا۔ تو جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کہتے ہیں جس کی اضافت یا نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف اضافت یا نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب آپ یہ دیکھیے، مثال کے طور پہ کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، کتاب کی نسبت کی گئی کس کی طرف؟ لڑکے کی طرف، تو کتاب مضاف ہے، اور کس کی طرف کی گئی؟ لڑکے کی طرف، تو لڑکا مضاف الیہ ہے، کتاب الولدی۔ تو مضاف مضاف الیہ کے تعلق سے میں نے کئی ساری باتیں بتائی تھی۔ مثال کے طور پہ مضاف پر ال اور تنوین کبھی نہیں لاتے ہیں، اور مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں ہی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسم کی اضافت ضمیر کی طرف۔ دیکھیے بچوں، اسم کی اضافت اسم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اسم کی اضافت ضمیر کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسم کی اضافت اسم کی طرف تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی ہے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، تو کتاب بھی اسم ہے اور الولد بھی اسم ہے۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو اس کی کتاب ہو، مثال کے طور پہ ہم کہیں گے ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ اب ہم کہیں گے یہ اس کی کتاب ہے، تو ہاذا کتاب ہو اس کی کتاب۔ تو کتاب کی اضافت اب ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ ہو کی طرف، جو کہ ضمیر ہے۔ ضمیر ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، ضمیر کی دو قسمیں ہیں بچوں۔ ایک ضمیر مرفوع، ہوا، ہی، انت، انتی، انا، ہما، انتما، نحن، ہم، ہن، انتم، انتن، نحن، یہ ہم نے بتایا تھا ضمیر مرفوع۔ تو یہ ہم نے پہلے واحد کو لیا، پھر مثنیٰ کو، پھر جمع کو۔ آپ کو کئی طریقے سے میں نے سمجھایا تھا۔ دوسری ضمیر میں نے بتائی آپ کو ضمیر منصوب و مجرور۔ ضمیر منصوب و مجرور، تو جو ضمیر منصوب و مجرور ہے، یعنی حالت نصب میں بھی وہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، حالت جر میں بھی وہی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جیسے آپ واحد لیں، ہو اس کا لڑکا کے لیے، ہاں اس کا لڑکی کے لیے، کا تیرا لڑکا کے لیے، کی تیرا لڑکی کے لیے، یا میرا لڑکا لڑکی دونوں کے لیے۔ تو یہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر منصوب و مجرور۔ اسی کو ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے کتاب ہو اس کی کتاب لڑکا کے لیے، کتاب ہاں اس کی کتاب لڑکی کے لیے، کتابو کا تیری کتاب لڑکا کے لیے، کتابو کی تیری کتاب لڑکی کے لیے، کتابی میری کتاب لڑکا لڑکی دونوں کے لیے۔ اب آئیے بچوں، اس کو سمجھ لینے کے بعد اس لیسن میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس لیسن میں مشکل الفاظ کیا کیا استعمال ہوئے ہیں بچوں؟ اس لیسن میں مشکل الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ثلاجۃ، فریج، مروحۃ، پنکھا، کوب، پیالہ، سریر، چارپائی، فرشاۃ الاسنان، ٹوتھ برش، قمیص، شرٹ، حذاء، جوتا، امامہ کے سامنے، امامہ کے مطلب کے سامنے، ان فرنٹ آف، خلفہ پیچھے، بیہائنڈ، تحت نیچے، انڈر، فوق اوپر، آن۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الفاظ اس میں مشکل الفاظ اس لیسن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی اس لیسن میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کی فہرست، یعنی پورے مشکل الفاظ کی فہرست آپ کے سبق، آپ کی اس کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے آخر میں لیسن نمبر 9 پہ جب آپ جائیں گے تو اس میں وہ ساری فہرست مل جائے گی۔ آئیے ہم ذرا سے اس کو ایک نظر ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں وہ مشکل الفاظ جو ہیں، مثال کے طور پہ یہ ثلاجۃ جمع ثلاجات، اس کے معنی ریفریجریٹر، فریج، ریفریجریٹر یا فریج۔ مروحۃ جمع مروحۃ کی جمع کیا ہے؟ مراوح کے معنی پنکھا، مروحۃ پنکھا جمع مراوح۔ اس کے بعد کوب کے معنی پیالہ جمع اکواب، کوب معنی پیالہ جو ہے جس کے معنی کاسن کے معنی گلاس، کاسن کے معنی گلاس، کوبن معنی گلاس بھی ہے اور پیالہ بھی ہے، کاسن کے معنی گلاس۔ سریر کے معنی چارپائی، جمع اسرتن، یا اس کی ایک جمع سرور بھی آتی ہے، اس کی سریر کی بیڈ، چارپائی۔ فرشاۃ الاسنان کہتے ہیں بچوں ٹوتھ برش کو کہتے ہیں فرشاۃ الاسنان۔ اور باقی الفاظ جو بچے ہیں وہ
قمیصن کے معنی قمیص جمع قمصان، حذاء کے معنی جوتا جمع احذیۃ، حذاء کے معنی جوتا جمع احذیۃ۔ اور اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ الفاظ، جیسے مثال کے طور پہ امامہ، امامہ کے معنی کے سامنے، امامہ امامہ کا مطلب کے سامنے، خلفہ کے معنی کے پیچھے، تحت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے نیچے، فوق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اوپر، کبیرتن کے معنی بڑا یا بڑی، کبیر ان کے معنی بڑا جمع کبار، اور اسی کبیر ان کی مؤنث ہے کبیرتن۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اس کے علاوہ جو ہے الفاظ جو ہیں وہ ہیں کیا، صغیرتن، صغیرتن کے معنی چھوٹا یا چھوٹی، تو صغیرن کے معنی یہ مذکر ہے صغیرن، اور اس کی جمع جو آتی ہے صغارن، اور صغیرن کی مؤنث کیا ہے صغیرتن۔ بابن، بابن کے معنی دروازہ جمع ابوابن، اسودو کے معنی کالا جمع سودن مؤنث سوداؤ، اسودو کے معنی کیا ہے کالا، جمع کیا آتی ہے اس کی سودن، مؤنث کیا ہے اس کی سوداؤ۔ ابیض کے معنی سفید جمع بیزن مؤنث بیضاؤ، بیتن کے معنی گھر جمع اس کی آتی ہے بیوتن۔ تو بچوں یہ تھے اس لیسن میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ، ٹھیک ہے نا، اس کی فہرست، تو آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہم تو یہ بچوں اس میں جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس لیسن میں ہم جو مشکل الفاظ ہیں وہ جان لینے کے بعد اس لیسن میں کچھ الفاظ ہیں اس کے سامنے کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں، تو اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ثلاجتن کے معنی فریج، یعنی ثلاجتن کے سامنے فریج کی تصویر دی ہوئی ہے، گویا ثلاجتن کے معنی فریج کے ہیں۔ اور مروحتن کے معنی فین پنکھا کے ہیں، کوبن کے معنی پیالہ کے ہیں، سریرن کے معنی چارپائی کے ہیں، فرشات الاسنان کے معنی ٹوتھ برش کے ہیں، قمیص ان کے معنی قمیص شرٹ کے ہیں، اور حذاء ان کے معنی جوتا کے ہیں۔ اسے ہم جان لینے کے بعد بچوں اب کچھ اسماء ظروف جو اس لیسن میں ہم نے سیکھا ہے، اسماء ظروف، اسے بھی ہم الگ سے کچھ اسماء ظروف کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں یہ اسماء ظروف آپ نے جانا، ناؤنس ڈسکرائبنگ ٹائم اینڈ پوزیشن، ناؤنس ڈسکرائبنگ ٹائم اینڈ پوزیشن از کالڈ اسماء ظروف۔ وہ اسماء، وہ ناؤنس جو وقت اور جگہ کو بتاتے ہیں اسے اسماء ظروف کہتے ہیں۔ تو کون کون سے اسماء ظروف ہیں کوئکلی اسے بھی جان لیجئے۔ فوقا کے معنی اوپر، خلفا کے معنی پیچھے، تحتا کے معنی نیچے، وراء کے معنی پیچھے، امامہ کے معنی سامنے، امامہ یہ امامہ کے معنی سامنے، اور قبلہ کے معنی پہلے، بعدہ کے معنی بعد میں، بینہ کے معنی درمیان، حولہ ارد گرد، عندہ پاس، مع ساتھ۔ تو بچوں اسماء ظروف کے تعلق سے ایک بات اور بھی جاننے کی ہے کہ یہ عام طور سے مضاف بن کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے اس پر اسماء ظروف پر ہمیشہ نصب کا اعراب آتا ہے، نہ رفع کا اعراب آئے گا، یعنی اس پر نہ کبھی پیش آئے گا، نہ اس پر زیر لائیں گے، بلکہ اس میں کیا لاتے ہیں، اس میں لاتے ہیں ہم زبر۔ کیا لاتے ہیں بچوں؟ زبر، یعنی نصب کا اعراب آتا ہے اس میں اسماء ظروف پر، اور یہ چونکہ مضاف کی شکل میں آتا ہے اسی لیے اس پہ تنوین نہیں آتی۔ دیکھ لیے فوقا، خلفا، بعد، عندہ، یہ سارے اسماء ظروف ہیں۔ اسماء ظروف کو آپ نے ایک جگہ جان لیا، اسے آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے بچوں۔